بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول تفسیر کا یہ ہمارا چوتھا درس ہے۔ اس درس میں ہم تقوی کی ایک شرط بیان کریں گے کہ پرہیزگار اور متقی ہونے کے لیے ایک شرط ہے جس کا بعض لوگ خیال نہیں کرتے اور اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید نے جگہ بجگہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور متقین کی صفات کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر تقوی کی مختصر اور آسان تعریف پیش کی جائے تو تعریف کچھ یوں ہوگی: گناہوں سے اور برے کاموں سے بچنا تقوی کہلاتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا وہ متقی کہلائے گا۔ لیکن بسا اوقات بعض لوگ گناہوں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں، برے کاموں سے بھی بچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ متقی نہیں ہوتے، کیونکہ متقی ہونے کے لیے قرآن مجید برہان رشید نے ایک شرط بیان کی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا، پس بے شک وہی دلی طور پر متقی ہے۔ یعنی متقی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے شعائر اور اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے شعائر کیا ہیں جن کی ہم تعظیم کریں؟ تو قرآن پاک سے ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ دو پہاڑ، عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، سعی کرتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں۔ یہاں پر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی، ان کی یاد میں اللہ نے یہ لازم قرار دے دیا اور اسے اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ کی ولیہ کے ساتھ صفا اور مروہ کو نسبت ہو گئی تو یہ اللہ کے شعائر ہو گئی، اور اللہ نے فرما دیا اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو گے تو دلی طور پر متقی قرار پاؤ گے، ورنہ تم دلی طور پر متقی نہیں ہو۔ تو اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی تعظیم کرنا نہایت ضروری ہے۔